نہیں آئے. سینیٹر صاحب آپ کا تعلق حکومت سے آف کورس پی ٹی آئی سے ہے, تو یہ جو 2-3 پوائنٹس ریز ہوئے ہیں, نمبر 1 کہ تبدیلی نظر نہیں آئی پچھلے 3 سال میں, کوئی لیگل ریفارمز جوڈیشل ریفارمز ہمیں نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہت پرائیورٹی تھی کہ ہم لیگل سسٹم کو فکس کریں گے. دوسرا یہ جو ریسورسز کی کمی کا معاملہ ہے, ججز کی تعداد جس طرح سے کہہ رہے تھے, ملک بھر کی ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں ججز کی 1048 آسامیاں تعیناتیوں کی منتظر ہیں. یہ تو وہ تعداد ہے جو ابھی مختص ہے, جو میں سمجھتا ہوں کم ہے, اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا. اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اسی کو پورا کر لیں میرے خیال میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے گا. اچھا جی دیکھیں, ایک تو میں اس بات کو آپ نے بھی تسلیم کیا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. پہلی بات آپ نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 73 سال سے یہ جو ہے سسٹم اس طرح سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک. اور گورنمنٹ کے علاوہ اس میں جوڈیشری اور لیگل کمیونٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ 2010 کے بعد جب 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو صوبوں کے پاس ہے. کرمنل پروسیجر جو فوجداری جو ضابطہ بھی ہے اور جو قانون بھی ہے, دونوں چیزیں, کرمنل لا اینڈ کرمنل پروسیجر, اور تیسری چیز ایویڈنس, یہ وہ 3 معاملے ہیں جو ابھی بھی کنکرنٹ رہ گئے ہیں. کنکرنٹ لسٹ تو ختم ہو گئی ہے 18 کے بعد. تو یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ اگر دیوانی ضابطے میں کہیں ترمیم ہوئی ہے تو وہ 13 اور 18 کے درمیان ہماری ہی گورنمنٹ نے جو کے پی کے اندر تھی, اس نے سول پروسیجر کوڈ میں ترمیم یا ترامیم لا کر کے اسی معاملے کو ایڈریس کرنے کا ایفرٹ کیا کہ یہ جو طوالت جو رکھتے ہیں خاص کر دیوانی مقدمے, کرمنل کیسز میں بھی آپ نے بات درست کی کہ وہ 3 سال اور 13 سال والی بات, لیکن وہ دادا اور پوتا والا کرمنل کیسز میں نہیں ہوتا, سول کیسز میں جو ہے سول کیسز میں ضرور ہوتا ہے. اور اس میں ججز کا ورک لوڈ, ججز کی تعداد, وہ سب باتیں اور وسائل وہ سب باتیں ہیں. ایک چیز جو کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے سسٹم میں جو نہیں پائی جاتی وہ ہے ایک ڈیٹرنٹ. ہمارے کیوں ایک جج کے پاس, جس طرح راجہ صاحب نے کہا ابھی, ایک جج کے پاس جو ہے وہ 114 کیسز کی ڈاکٹ ہوتی ہے, لسٹ ہوتی ہے سول جج کے پاس, تو وہ 1-2-3 کو بھگتا سکتا ہے ایک دن میں. وہ 114-116 کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ججز کی کمی نہیں ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے دعویٰ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں انگلستان میں, امریکہ میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں ایک ڈیٹرنٹ یہ ہوتا ہے کہ لوزر پیز دا کاسٹس والی بات جو ہوتی ہے, وہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ لوگ پھر فریولس لٹیگیشن نہیں کرتے. یہاں بھرمار ہوتی ہے فریولس. یہ جو 114 کیسز ایک سول جج کے پاس ہوں کوئی, ان میں سے 80-90 کیسز غالباً ایسے ہی ہوں گے, یہ بہتر بتائیں گے ان کا تجربہ. سسٹم کی خرابی ہے سسٹم کی. اور اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں گورنمنٹ ہی محض نہیں, لیکن اس میں جوڈیشری اور لیگل کمیونٹی جو ہے اور ہماری عوام الناس جو لٹیگیٹنگ پبلک ہے اس کا بھی. اور میں اب کرمنل جسٹس سسٹم کا بھی آپ کو عرض کر دوں, میرے پاس بھی ایسے اعداد و شمار ہیں. مثلا ایک 2019 میں رپورٹ انگلستان کے ایک ادارے نے بنا کے ہمارے منسٹر فار لا جو آج کل فروغ نسیم صاحب ہیں ان کو دی کہ کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز, آپ امیجن کریں ایسا کیس جس میں ریاست ایک شخص کی جان لے رہی ہے, کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز جو ہیں ان میں سپریم کورٹ میں شرح جو تھی اوور ٹرن کرنے کی یا اس کو ریمانڈ کرنے کی یا ایکوٹ کرنے کی یا لیسر پینلٹی کی 78% آف دا کیسز. یہ سوچیں آپ کہ صرف 22% یہ کیس ایونچولی ایسے نکلتے تھے جس میں سزائے موت جو ہے سپریم کورٹ نے سمجھا کہ جائز بنتی تھی. اور اس رپورٹ میں, کیونکہ وہ سروے اور رپورٹ تھی جس میں پورے سسٹم کو اور جج صاحبان سے بھی اور ججمنٹ سے بھی رائے لی گئی, تو وہ یہی, اور اس میں سسٹم کی پوری کہاں کس قسم کے نقص ہیں, ایویڈنس میں, پروسیکیوشن میں, وٹنسز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, وہ سارا کچھ ہے. یہ پورا کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ صرف ایک شعبہ کہ جی کورٹ ہے اور کورٹ کے اندر کیس جا رہا ہے اور کیس کو عدالت سن رہی ہے اور ادھر سے وکیل آ رہے ہیں, از ناٹ جسٹ دیٹ. اس میں پھر کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن, آپ کے وٹنسز, آپ کے ایویڈنس, آپ کے, اب آپ ریفارم کا پوچھ رہے ہیں تو یہ بڑا ایک وائڈ رینج کمپلیکس. سپریم کورٹ کا جو آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ 78% آف دا کیسز میں وہ اوور ٹرن ہو جاتا ہے, اب بائی دا ٹائم وہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے کتنے سال گزر جاتے ہیں سر؟ نہ صرف یہ میں عرض کروں, پہلی سوال ایک سیکنڈ میں اپنا سوال مکمل کروں. سپریم کورٹ نے ایک اپنا آئی تھنک 2 اشخاص تھے, شاید 2 بھائی تھے, ان کی وہ ڈیتھ پینلٹی کو اوور ٹرن کیا اور پتہ لگا کہ ان کو 6 ماہ پہلے پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بھی سسٹم کے اندر وفات ہو گئی ان کی.
نہیں وہ یہ اس کیس میں نہیں ہوئی تھی, اس کیس میں پھانسی ایکسیکیوشن ہو گئی ہوئی تھی, وفات بھی ہوئی ہے کچھ معاملوں میں مینٹلی ال پیشنٹس کی. میں نے سینٹ کے اندر اس کو اٹھایا تھا, ایک لمبی چوڑی اس پہ یہ کب کہاں پہ ہوا کہ یہ 2016 میں ہوا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے the appeal was pending اور پھانسی ہو گئی کر دیا گیا تھا. جی ایسا ہوا, despite the fact that the appeal was pending in the Supreme Court. بات ہے یہ بھی ہوا ہے. یہ تو بہرحال مسلم ہے کہ 7-8 سال لوگ ڈیتھ رو پہ رہتے ہیں, سزائے موت ہونے کے بعد ان کو ڈیتھ رو جیسے کہتے ہیں کال کوٹری اس میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد اگر 78% میں وہ اوور ٹرن ہو جاتی ہے, ان کو بری کر دیا جاتا ہے یا سزا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو وہ عرصہ جو انہوں نے 8-10 سال ڈیتھ رو پہ گزارے جبکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پھانسی اب ہونے کو ہے, وہ ایک تشدد ہے ایک قسم کا نفسیاتی, بالکل اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے ہمارے نظام میں.